السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ www.attableek.com The Reviver of Iman. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، بہت مبارک ایام چل رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی۔ قسم کھانے والا کوئی بندہ نہیں ہے، قسم کھانے والا اللہ ہے۔ اللہ ہے، اس نے قسم کھائی۔ دنیا میں ذرا حاجی صاحب قسم کھا لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حاجی صاحب نے قسم کھائی، مولانا صاحب نے قسم کھائی، ارے شیخ الحدیث صاحب نے قسم کھائی۔ کتنی پکی بات ہوگی کہ شیخ الحدیث کی بات قسم والی۔ اللہ قسم کھا کر کہتا ہے والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم۔ یہ واو قسمیہ ہے، 10 راتوں کی قسم کھائی اللہ نے۔ اللہ کو قسم کی کوئی ضرورت نہیں، اگر وہ قسم نہ کھاتا تو اس کو کون کہتا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے؟ اللہ کو کون کہتا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے؟ لیکن اللہ نے تاکید کے لیے قسم کھائی۔ کبھی کسی چیز کے اندر فوائد بہت ہوتے ہیں نا، تو ان فائدوں کو بتانے کے لیے اللہ قسم کھاتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ سب قسمیں کھائی۔ ان مقاموں کے اندر بہت فائدے ہیں، اس لیے ان چیزوں کی قسم کھائی۔ تین کی یعنی انجیر کی، زیتون کی، والتین والزیتون وطور سینین، طور سینا کی جہاں نبوت ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جہاں تورات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بلا کر کے بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ میری کتاب ہے۔ اور وہذا البلد الامین، شہر مکہ کی قسم، وہ تو ہزاروں فوائد سے بھرے ہوئے، ہزاروں فوائد سے مکہ المکرمہ تو بھرا ہوا ہے، بے شمار فوائد ہیں۔ اتنے فوائد ہیں کہ حتیم کے اندر تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی قبر ہے نیچے، حتیم جو ہے اس کے نیچے قبر ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ حتیم سے لے کر جو جبل ابی قبیس ہے، جس کے اوپر یہ حکومت کے مکان بنے ہوئے ہیں، جو صفا اور مروہ کے پیچھے کی سائٹ میں جو پہاڑ ہے، وہاں تک میں 500 انبیاء کی قبریں ہیں۔ انتہائی محترم مقام۔ اور اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے جس پہاڑ کو بنایا تھا وہ اسی پہاڑ کو بنایا تھا، جبل ابی قبیس کو بنایا۔ سب سے پہلا وہ پہاڑ ہے، اللہ نے اس کو بنایا۔ اور یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس پہاڑ پر چڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا اللہ کے حکم سے، اذن فی الناس بالحج رجال یاتوک وعلی کل ضامر، ابراہیم تم اعلان کرو، اور تمہارے اعلان پر لوگ پیدل چل کر اور دور و دراز سے، ضامر کا معنی وہ اونٹنی جو کمزور ہو چکی ہو، اور کمزور کب بنے گی؟ جب دور سے آئے گی۔ دور سے آئے گی تو مکے پہنچتے پہنچتے کمزور ہو جائے گی، تو فرمایا کمزور اونٹنیوں پر بھی آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ ابراہیم اعلان تیرا یہاں ہوگا، لیکن میں کینیڈا بھی پہنچا دوں گا۔ وعلی کل ضامر، دور دور پہنچا دوں گا میں تیری آواز کو۔ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسباب ہے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، پہنچانا تو اس کا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک لشکر بھیجا، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امیر تھے۔ مدینہ المنورہ سے 1500 کلومیٹر پر ہے۔ یہ تو نبی کا غلام ہے عمر، تو نبی نہیں ہے، نبی کا غلام ہے عمر تو، اور ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کو نظارہ دکھایا کہ ساریہ جہاں اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، وہاں دشمنوں کا خطرہ ہے کہ ایک طرف سے آ جائیں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے۔ یہ حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، 1500 کلومیٹر، ٹی وی نہیں تھی وہاں، ٹیلی ویژن نہیں تھا وہاں، یہاں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، اور مدینے کے ممبر پر
چالو خطبے کے اندر حضرت ساریہ کو حکم فرما رہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو پیچھے لے لو، یعنی پہاڑ کو پشت میں رکھو تاکہ دشمن تم پر حملہ نہ کر دے۔ اور اسی وقت میں حضرت ساریہ 1500 کلومیٹر پر حضرت عمر کی آواز سن رہے ہیں۔ کوئی فون نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نبی کے ہو جاتے ہیں تو پھر نبی اللہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ ایک سیدھا سا مسئلہ ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے، اگر محمد سے وفا کر لو گے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، لوح و قلم یعنی تقدیر تیرے حوالے کر دوں گا، فیصلے تو کہے گا وہ میں کر دوں گا تیرے لیے، لیکن پہلے بن تو صحیح، پہلے نبی کا بن تو صحیح، تو ہم بن کر کے تو دیکھیں۔ ہمارے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ ہمارے شیخ اکثر درس حدیث میں ہم کو یہ شعر سناتے تھے، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، ذرا آہستہ آہستہ محبت تو پیدا کر، محبت تجھ کو آداب محبت۔ ایک مرتبہ جب محبت ہو جاتی ہے تو سارے آداب آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب محبت کرتے ہیں نا تو سارے آداب محبت خود بخود مل جاتے ہیں۔ فرمائے پہلے محبت تو پیدا کر۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت یہ ہوٹلیں نہیں تھی، مکانوں میں اترتے تھے۔ تو ایک مکان میں اترے تو کچھ بچے تھے، حضرت نے ان بچوں سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ، ہم تم کو وہاں لے جاتے ہیں اور ہم تمہیں دین پر آئیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے اور علم بھی دیں گے۔ تو جب مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے لیے گئے تو وہ بچے حضرت سے کہنے لگے حضرت وہاں سب ملے گا؟ میں ہاں، کھانا پینا، رہنا سہنا، علم، تمہاری تربیت سب ملے گی۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے حضرت سے کہنے لگے یہ ملیں گے وہاں پر؟ مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ملیں گے وہاں پر، یہ محبت تھی۔ فرمایا یہ ملیں گے؟ علامہ عثمانی کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ سب کچھ ملے گا، میرا محبوب وہاں کہاں ملے گا، وہ تو یہی ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی جبل ابی قبیس پر چڑھ کر کے اعلان کیا تھا اللہ کے حکم سے، اور اللہ نے ساری دنیا میں آپ کی آواز کو پہنچا دیا اور قیامت تک کی روحوں کو پہنچایا، اور جن جن روحوں نے قیامت تک لبیک کہی ہوگی وہ وہاں ضرور جائے گا، اسباب کچھ بھی بن جائے۔ اسباب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مظلمی میں لکھا ہے کہ ایک چونٹی کو، چھوٹی سی چونٹی، اس کو جو ہے کعبۃ اللہ دیکھنے کا شوق ہوا اور مزار اقدس دیکھنے کا شوق ہوا۔ ایک چونٹی ہے، ہاں ان میں بھی حص ہے۔ بخاری شریف میں صحیح ترین روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرنے کے لیے چلے، صلاۃ استسقاء، بارش کی دعا کرنے کے لیے جم غفیر کے ساتھ، اور دیکھا کہ ایک چونٹی، چونکہ حضرت تو چونٹیوں کی آواز بھی جانتے تھے نا، قرآن میں ہے، کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں ہے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ ایک چونٹی کا سردار دوسری چونٹیوں سے کہہ رہا تھا ارے جلدی سے اندر چلے جاؤ، یہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، پاؤں کے نیچے تمہیں رون ڈالے گا، مر جاؤ گے تم۔ اور سلیمان سن کر کے ہنس رہے، ان کی باتوں کو سن رہے۔ تو ایک چونٹی بخاری شریف میں ہے کہ یوں اپنے اگلے دو پاؤں کو اٹھا کر کے یوں اللہ سے دعا کر رہی ہے، اور اللہ تو ہم پر بارش برسا دے اور ان لوگوں کی وجہ سے تو ہمیں محروم نہ فرما، یہ دعا کر رہی ہے۔ صحیح روایت ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے ساتھ والوں سے کہا چلو واپس چلو، دعا کی ضرورت نہیں ہے، اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو علامہ رومی نے لکھا ہے کہ ایک چونٹی کو میں اس پر استدلال کر رہا ہوں کہ ان میں بھی عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ تو ایک چونٹی کو شوق ہوا کعبۃ اللہ اور مزار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا، تو اللہ نظام بنا رہا ہے۔ علامہ رومی نے لکھا ہے کہ ایک کبوتر جو ہے وہ وہاں گیا
اور وہ چونٹی اس کے پاؤں پر چڑھی اور وہ کبوتر کو اللہ نے توفیق دی اور وہ کعبۃ اللہ کے قریب گیا اور یہ چونٹی وہاں اتر کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کر لی. یہ رومی نے معارف مثنوی میں واقعہ لکھا ہے. میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ محبت پیدا کر، آداب محبت خود تجھے سکھا دے. محبت تو پیدا کریں ہم، خود بخود عشق کی آداب ہماری زندگیوں میں آ جائیں گی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی جبل ابی قبیس پر چڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ اے لوگو، اللہ کے گھر کے لیے آؤ. سب کی روحوں کو اللہ نے جو جس کے مقدر میں لکھا ہے وہ لبیک کہتا ہوا وہاں پہنچے گا. وہ جائے جس حالت میں ہوگا، اس کی غریبی ہوگی، اس کی امیری ہوگی، لیکن وہ پہنچے گا، پہنچ کر کے رہے گا. اس آیت میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم السلام کا امتحان لیا ان کے رب نے چند باتوں میں. بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں میں. میں مختصر ان باتوں کو ذکر کروں. اولاً تو امتحان وہاں لیا جاتا ہے جہاں پر پتہ نہ ہو کہ کتنا آتا ہے ان کو. امتحان کیوں لیتے ہیں؟ کتنا آتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم امتحان لیتے ہیں. یہاں تو اللہ علیم بذات الصدور ہے، سب کچھ جانتا ہے. امتحان کا کیا مطلب تھا؟ فرمایا اللہ کو تو سب علم تھا، لیکن مقام ابراہیم بتانا مقصود تھا کہ میرے ابراہیم کو میں نے کن حالات سے گزارا، اور ان حالات سے گزرنے کے بعد جا کر کے وہ اس مقام پر پہنچا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پہلے ہی دن سے جو ہے ہماری دعائیں مستجاب ہو جائیں، کرنا کچھ نہیں ہے، اور چاہتے ہیں پہلے ہی دن سے مستجاب بن جائے. ہمارے شیخ، ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ جنہوں نے بزرگوں کی آخری زندگی دیکھی اس کو کبھی اصلاح نہیں ہوتی. اس لیے کہ بزرگوں کی آخری زندگی میں تو لوگ ان کو ویل چیئر میں بھی لے کر چل رہے ہیں، لوگ ان کو منہ میں لقمے بھی دے رہے ہیں، لوگ ان کو پان بھی منہ میں رکھ رہے ہیں، لوگ ان کے سر پر مالش بھی کر رہے ہیں. ایک کو بلاتے ہیں تو 10 آ جاتے ہیں. یہ آخری زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے کہ اوہو میں بھی فارغ ہوا اور علامہ بن کر کے مجھے بھی جو ہے ویل چیئر میں لے کر کے چلیں اور مجھے بھی منہ میں لقمے دیں، فرمایا کامیابی نہیں ہوگی. کامیابی اس کو ملے گی جنہوں نے بزرگوں کی ابتدائی زندگی دیکھی، کہ جن کی ابتدائی زندگی حالات ہی حالات، پریشانیاں ہی پریشانیاں. ہر نبی کے دور کو اٹھا کر دیکھ لو، ہر بزرگ کی ابتدائی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لو، حالات ہی حالات ہیں. مصیبت پر مصیبت، مصیبت پر مصیبت، لوگوں کا ستانا، تان و تشنی، مارنا پیٹنا، کیا کیا حالات ان پر. تو ابتدائی زندگی کو دیکھا کرو، آخری زندگی کو نہ دیکھا کرو. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر ربہ کا لفظ لا کر اللہ نے بتایا کہ امتحان لینے والا میں ہوں، لیکن میں نے میرے ابراہیم کا امتحان مربیانہ انداز میں لیا. کوئی ظلم کر کے نہیں لیا، میں رب ہوں تربیت کے ساتھ. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، میں نے بچپن سے ابراہیم کو جو ہے دماغ دیا تھا، رشد دیا تھا. اور کسی کو بچپن سے دماغ مل جائے، شعور مل جائے، سمجھ مل جائے، آیت یہ بتا رہی ہے کہ عظیم نعمت مل گئی، عظیم نعمت مل گئی. ورنہ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ 50 سال کے ہو چکے ہیں، کوٹ بھی بڑا شاندار پہنتے ہیں، ٹائی بھی باندھتے ہیں، اور جیسے لگتے ہیں کہ بہت بڑے ایم پی اور ایم پی یا لائر یا نہ معلوم کیا کیا ہوں گے، لیکن بات کرتے ہیں تو لوگوں کو ہنسی آ رہی ہے. یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ رشد نہیں. رشد اللہ کی ایک نعمت ہے. رشد جو ہے عقل، انسان کو دماغ کا ملنا اور وقت پر صحیح بات کو کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت عظمیٰ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اللہ اپنی نعمت بیان کر رہا ہے. تو سیدنا ابراہیم کا پہلا امتحان تو اللہ نے یہ لیا کہ اپنے گھر سے ابتدا کر رہے ہیں دعوت کی. اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں. ان کے باپ کون تھے؟ ان کے باپ بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر مذہب بھی تھے. نمرود کی طرف سے وزیر مذہب تھے. ان کا ایک کام تھا، یہی ان کا کام تھا. آپ نے اپنے گھر سے، ابا جی آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کچھ نہیں، آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، بھلا ان میں کیا رکھا ہے کہ آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں؟
یہی مسئلہ بعینی صدیق اکبر کا بھی ہوا تھا. ملا علی قاری نے مرقات 12ویں جلد میں لکھا ہے کہ بچپن میں ان کے والد ابو قحافہ ان کو لے گئے کعبۃ اللہ میں کہ بیٹا سجدہ کر. تو حضرت ابو بکر کہنے لگے حل تاکلونی، خطاب کیا بتوں کو، مجھے کھلاؤ گے؟ حل تشربونی، مجھے پلاؤ گے؟ تو ابا نے تھپڑ مار کر کہا بیٹے یہ نہیں بولتے. تو کہا ابا جی جو بولتے نہیں ان کو سجدہ کیسا، ان کو کیسے سجدہ کریں ہم؟ مارا زور سے، گھر آئے نشان دیکھا. امی نے فرمایا اس کو نہ مارا کرو. بچپن میں جب یہ پیدا ہوا تھا تو میں نے غیب سے آواز سنی تھی، یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی ابشری، بشارت حاصل کرو علی التحقیق کہ یہ بچہ جو ہے یہ فی السماء اسمہ صدیقہ، آسمان میں اس کا نام صدیق ہے، وفی الارض رفیق محمد وصحیبہ، اور یہ زمین پر محمد الرسول اللہ جو ایک پیدا ہونے والے ہیں یا ایک نبوت زائد، ان کے دوست بھی ہوں گے اور صحابی بھی ہوں گے. اور فرمایا عتیکم من النار، جہنم سے آزاد ہوں گے. یہ بچپن میں سنا تھا. تو ابراہیم نے فرمایا اس کی عبادت کر رہے ہیں آپ جن میں کوئی ہوش حواس نہیں. ابا جی نے کہا لارجمنک واہجرنی ملیہ، پتھر سے مار کر رجم کر دوں گا یا گھر سے نکال دوں گا. یہی ہوا، گھر سے نکال دیا. یہ پہلا امتحان ہے کہ آپ گھر سے نکلے ہیں. آسان نہیں ہے، بول لینا بہت آسان ہے. ذرا ہمارے گھر سے ابا ہم کو نکال دیں پھر پتہ چلتا ہے. آسان نہیں ہے. ارے ابا اگر 10 دن ہم سے قطع تعلق کر لیں تو ہمیں پریشانی ہو جاتی. پہلا گھر سے نکلے. اب گھر سے نکلنے کے بعد آپ نے دوسرا کام، جب ان کا کوئی خوشی کا دن تھا، عید کا دن تھا، سب باہر گئے تھے، بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے گلے میں کلہارا رکھ دیا. نبی اپنے عزم پر کامل ہوتا ہے. نبی کے عزم کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. نبی کے عزم کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اسی لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں جو اشعار کہے، ان میں ایک شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا عزم وہ ہے کہ کوئی نبی کو ہٹا نہیں سکتا. جب مکہ والوں نے کہا کہ ہم جو ہے ساری دنیا کے خزانے آپ کو دے دیں، یا خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کرا دیں، یا بادشاہ بننا چاہیں سارے مکہ کے بادشاہ بنا دے، تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو پھر بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. کیا اشارہ تھا؟ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا کہ نبی نے اشارہ کیا کہ آفتاب اور مہتاب اس زمین پر طلوع ہوتا ہے، پوری کائنات رکھ دو تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا. یہ مطلب تھا. آفتاب و مہتاب صرف نہیں، ساری کائنات مراد تھی. نبی اپنے عزم پر پختہ ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں ذرا سی بات میں یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں. مومن کا عزم و استقلال ہونا چاہیے کہ غربت آ سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا. یہ عزم و استقلال ہونا چاہیے ہمارا. آج ہمارا ایمان اتنا دگمگا گیا ہے، اتنا دگمگا گیا ہے کہ چند کوڑیوں میں شاید ہم ایمان کا سودا کر لیں. ایمان کا سودا کیسے؟ فریب، دھوکہ، یہ سب ایمان کا سودا ہی تو ہے. یہ ایمان کا سودا ہے. تو بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو گرا دیا. اب جب وہ لوگ آئے دیکھا تو سنا کہ تذکرہ ابراہیم ہی کرتا تھا. بلایا گیا، بادشاہ وقت نے حکم دیا. قرآن نے لمبا چوڑا واقعہ بیان کیا ہے. نمرود نے بہت بڑی آگ جلائی گئی، ایسی آگ کہ قریب جانا مشکل تھا. قرطبی نے لکھا ہے کہ کمر جھکی ہوئی عورتیں بھی ابراہیم کی دشمنی میں اور بتوں کی محبت میں جھکی ہوئی کمر کے ساتھ لکڑیاں اٹھا کر لا رہی تھی. جھکی ہوئی کمر کے ساتھ. اور ایسی آگ کہ حضرت ابراہیم کو اب کیسے ڈالا جائے تو منجنیق لائے. آج کل اس کی جگہ پر توپ استعمال ہوتی ہے، پیچھے سے لگاؤ تو دور جاتا ہے. اس زمانے میں منجنیق تھا، 2 طرف رسی ہوتی تھی، بیچ میں بیٹھنے کا، اس کو زوروں سے گھماؤ اور پھر پھینکو. اس طرح پر سیدنا ابراہیم کو ڈالا گیا.
اور اسی وقت جبریل تشریف لے آئے. صحیح روایت میں ہے فرمایا ضرورت تو ہے لیکن آپ کی نہیں، وہ دیکھ رہا ہے مجھ کو. ضرورت تو ہے لیکن یہ نہیں کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں مسئلہ قائم کیا کہ ایک ہے اظہار غم کرنا اور ایک ہے اظہار غم نہ کرنا. فرمایا دونوں جائز ہے، اظہار غم بھی کرو جائز ہے. بچے کا انتقال، شوہر کا انتقال، بیوی کا انتقال، والدہ کا انتقال، غم، اظہار غم ہونا چاہیے چہرے پر. اگر غم کے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، جائز ہے. اور کوئی مصیبت آئی ہو تو اظہار غم، اور اظہار غم نہ کرو تو بھی جائز ہے کہ چہرے پر کوئی اثر نہ پڑنے دو، یہ بھی جائز ہے. لیکن بخاری ان دونوں باب کو کمپیئر کر کے کہہ رہے ہیں کہ غم کا اظہار کرنا اولا ہے، غم ظاہر کرنا اولا ہے. اس لیے کہ اظہار غم میں امام بخاری نبی کے حالات لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو چہرے پر غم تھا، رو رہے تھے. اب کی بیٹی کا انتقال ہوا تو رو رہے تھے. اور غم کو ظاہر نہ کرنا، اس میں صحابی کا واقعہ لائے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے اور بچے کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن بیوی نے ظاہر نہیں ہونے دیا اور بازو کے کمرے میں سلا دیا. اور ابو طلحہ آئے تو فرمایا بچے کا کیا حال ہے؟ فرمایا ہدا، سکون ہے. سکون کے دو معنی، یا تو صحت یا تو موت. تو ابو طلحہ سمجھے کہ صحت ہے اور بیوی نے سمجھا کہ موت ہے. یہاں تک کہ رات میں جماع کے لیے بھی بیوی نے بلایا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح غسل سے فارغ ہوئے نماز کے لیے جا رہے تھے، تب بتایا کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے. واقعہ بیان کرنا آسان ہے، لیکن ام سلیم کی وفاداری شوہر کے ساتھ کہ سفر سے آیا ہے، تکلیف نہ ہو جائے، اس کی نیند ہو جانے دو اچھی طرح. آج تو فون سے دور سے باتیں چلتی ہیں، بہت دور سے بتا دیا جاتا ہے کہ حالات ہیں. اس لیے کہ امراتن ہے، زوجتن نہیں ہے. فرق ہے زوجتن اور امراتن میں. صاحب ظلال القرآن نے فرق لکھا ہے. تو سب امراتن ہی ہے، زوجتن ہے ہی نہیں. زوجتن تو وفادار ہوتی ہے، نبی کی بیویوں کو زوجتن کہا ہے. تو زوجہ نہیں ہے، امراتن ہے. شوہر کو تکلیف نہ ہو، اس بنیاد پر کیسا پتھر رکھا ہوگا کہ بیٹ اور ماں سے زیادہ پیار کس کو بچے سے ہوتا ہے. یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا. اور صبح کو بتایا اور جا کر کے نبی کی خدمت میں ابو طلحہ نے پیش کیا اور حضرت نے دعا دی کہ آج کی رات سے اللہ تمہیں لڑکا عطا کرے. تو لڑکا ملا اور لڑکے کو 8 لڑکے اور ملے، یعنی 8 پوتے ہوئے اور سب کے سب حافظ قرآن بنے. دولت دی اللہ تعالیٰ نے. تو صبر کا نتیجہ نکلا اور نبی کی دعا. تو کہنے کا مطلب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بلایا گیا کہ یہ آپ نے کیا ہے، بہرحال آپ کی سزا اس میں ڈال دیا گیا. اینیمل میں، جانوروں میں گرگت ہوتا ہے ایک، معلوم نہیں تمہارے وہاں اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں، گرگت کو کیا بولتے ہیں؟ وہ کلر بدلتا ہے ایسا، کمیلین. وہ کمال ہی کا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی کمیلین ہے. جو کلر بدلتا ہے نا، اور جو کلر بدلتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھ لیجیے، جو رنگ بدلتے رہتے ہیں نا اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. جو ایک رنگ کے ہوتے ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں، اور جو کلر بدلتے ہیں حدیث کی روشنی میں جو ہیں وہ نمیم ہے، نمیم. لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ کے پاس آپ کا، آپ کے پاس آپ کا، آپ کی بات ان کو، ان کی بات ان کو. یہ کلر بدلنے والے لوگ ہیں. لا يدخل الجنت قطات نمام، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، یعنی ابتدا میں، بعد میں اپنی سزا کے بعد جائیں گے ایمان کی وجہ سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جانور ہے کہ اس نے پھونک ماری تھی آگ کو اور بھڑکانے کی. حالانکہ اس کی پھونک سے کچھ نہیں ہونے والا، لیکن طبیعت کی خباثت بتا رہی ہے اس کی. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک پتھر میں اگر تم مار ڈالو گے تو 100 نیکی ملے گی. بخاری شریف میں روایت کہ ایک پتھر میں اس کو مار ڈالو تو 100 نیکی ملے گی.
یہ تو صحیح روایتوں میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. معلوم ہوتا ہے خبیثوں سے دوستی نہیں ہو سکتی، خباثت سے دوستی نہیں، یہ بدترین صفت ہے. اور ایک وہ پرندہ ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ کبوتر تھا اور بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ چڑیا تھی. بہرحال وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر جا رہا ہے اور اسے پوچھا گیا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں آگ بجھا رہا ہوں. قطرے اتنے سے قطرے سے کیا ہوگا؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوگا، لیکن ابراہیم کے چاہنے والوں میں نام تو میرا آ جائے گا، محبت کا. یہ ایک وفاداری کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے یہ کہا کہ مجھے ضرورت تو ہے لیکن وہ دیکھ رہا ہے، یعنی آپ کی نہیں، تو اسی وقت اللہ نے جو ایک آیت اتاری جو ہمارے قرآن میں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ آیت اتاری، نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ ابراہیم پر اتنا اترا تھا، اللہ کافی ہے میرے لیے اور بہترین میرا وکیل. وکیل کس کو بولتے ہیں؟ میری طرف سے کام کرنے والا. آپ وکیل کہتے ہیں نا، لائر ہوتا ہے، میری طرف سے کام کرنے والا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے شاہی خزانے سے یہ آیت اتاری ہے. شاہی خزانہ کس کو بولتے ہیں؟ بہت اسپیشل جو خزانہ ہوتا ہے نا. یعنی یہ آیت اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم اپنی ہر مصیبت میں کثرت سے پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ مصیبت دور کرے گا. ہمیں بھی کہا گیا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور پھر اللہ کا حکم اترا، یا نار کونی، یا نار کونی، اے آگ ہو جا بردن، ٹھنڈی. لیکن ٹھنڈک میں تکلیف تھی کہ بہت ٹھنڈ، فروزن، تکلیف دہ. تو آگے فرمایا وسلامن، ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی والی بھی، صرف ٹھنڈی نہیں، سلامتی کے ساتھ، علی ابراہیم. بس صرف یہ بندھن کو جلایا، باقی پوری باڈی محفوظ رہی اور آپ صحیح سلامت نکلے. جب آپ کی موت نہیں ہوئی تو اب اگلا حکم نافذ ہوا آپ کے لیے کہ آپ یہاں سے نکلو. آپ عراق میں تھے اور عراق سے اب نکلے ہیں شام کی طرف. یہ شام پورا فلسطین، یہ تو اب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یہ پورا شام ہے، لیکن شامت اعمال ہے کہ سب ٹکڑے ہیں. حضرت نکلے ہیں سارہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ محترمہ کے ساتھ، اور اس درمیان ایک ظالم بادشاہ کی بستی آئی اور ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور غلط کام کے لیے سارہ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. وضو ساری امت میں رہا ہے، لیکن وضو کی بنیاد پر اعضاء کا چمکنا یہ خصوصیت ہے اس امت کی. یہ نہ سمجھنا کہ اگلی امتوں میں وضو تھا، لیکن وضو پر اعضاء کا چمکنا یہ ہماری خصوصیت ہے. اور ہمارے نبی کہتے ہیں میں اسی سے پہچان لوں گا میرے امتی کو. اس لیے کثرت سے وضو کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو وضو کرنا چاہیے. ادیم الطہارہ، حضور فرماتے ہیں وسع اللہ رزقک، جتنے پاک رہو گے اللہ رزق میں برکت دے گا. کتنی بڑی بات ہے، باوضو رہو ہمیشہ. ادیم الطہارہ وسع اللہ رزقک، باوضو رہو. تو رات میں بھی وضو کر کے سو. حضور فرماتے ہیں پھر رات میں وضو ٹوٹ جائے کوئی حرج، پھر اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وضو کر کے سو، وضو پر سو. بہرحال حضور پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کو پکڑ لیا رضی اللہ. 3 مرتبہ وہ قریب گیا، لیکن تینوں مرتبہ سارہ نے دعا کی اللہ اس سے میری حفاظت کر. وہ گرا، پھر سارہ نے دعا کی کہ اللہ اس کو بچا لے ورنہ میرا نام ہوگا کہ اس نے مار دیا. اللہ نے شفا دی اس کو، پھر اس نے چھوڑ دیا. اور ساتھ میں ایک باندی دی بطور ہدیہ کے جس کا نام تھا آجر یا ہاجر. ان کو لے کر کے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اس کے بعد 2 قول ہیں، یا تو باندی ہی کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے، یا پھر آزاد کر کے ابراہیم نے نکاح کر لیا، دونوں. لیکن باندی ہو تو بھی ملاقات جائز ہے، اور بیوی ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں. ان سے اسماعیل السلام پیدا ہوئے.
یہ پہلا بیٹا ہے. اور بخاری کی روایت میں ہے کہ چونکہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اولاد نہیں ہوئی اور حاجرہ کو بعد میں آنے کے باوجود اولاد ہوئی تو شوکنوں کا مسئلہ ہوتا ہے. دل میں تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو بیٹا ہوا مجھے نہیں ہوا. تو اس بنیاد پر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تیری پتائی کروں گی. تو بخاری میں ہے کہ حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمبا جبہ پہنا تاکہ اس جبے کی وجہ سے قدم کے نشانات مٹ جائیں کہ حاجر کدھر گئی ہے وہ پتہ نہ رہے. اسی درمیان حکم مل رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اور حاجر کو ہم جہاں کہیں وہاں چھوڑ دو. اب کہاں شام فلسطین ہے اور اب جبریل لے کر کے چل رہے ہیں, اونٹنی پر سوار ہے اور لے کر کے چل رہے ہیں اور جگہ نہیں بتائی ہے کہ کہاں جانا ہے, بس جبریل جہاں لے جائیں چلو. اور جبریل پہنچے اس جگہ پر جہاں اس وقت کعبۃ اللہ ہے. اس وقت کعبۃ اللہ نہیں تھا, کعبہ تھا ہی نہیں اس وقت. ہاں البتہ چونکہ طوفان نوح میں کعبۃ اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا, ختم کر دیا تھا. اس کے بعد ایک طویل زمانے تک وہ ایسا ہی رہا, البتہ اس کی بنیاد تھی. ابھی بنیادیں بتائی نہیں, لیکن یہ کہا یہاں چھوڑ دو ان کو. اب چاروں طرف پہاڑ ہے. اس وقت کا اگر تصور کریں آپ تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. چاروں طرف پہاڑ ہے, ایک نہ پوچھنے والا ہے نہ جواب دینے والا ہے, کوئی آدمی نہیں وہاں. اور کالے کالے پتھر والے چاروں طرف سے پہاڑ ہے. اس کے بیچ میں چھوڑا ہے اور وہ بھی چھوٹا سا بچہ ہے. اور کھانا تھوڑا سا ہے, کھجور اور پانی تھوڑا سا ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور تنے تنہا ماں بیٹے کو چھوڑ رہے ہیں, تنے تنہا. اور باوجود کہ حاجرہ بار بار پوچھ رہی ہے کہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, ابراہیم نہیں بول رہے ہیں چونکہ حکم رب نہیں تھا. امتحان تو دیکھیں, کیا میرے آپ کے امتحان, ذرا سا بخار آ گیا تو پریشان ہو جاتے, ذرا سی کوئی مصیبت دکان کی آ گئی تو پریشان, ذرا سا جاب چھوٹ گیا تو ہو جیسے بہت بڑی. یہ امتحان تو دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں, ہمیں کیا عبرتیں مل رہی ہے اس سے. انبیاء کا عزم, ارادہ, مضبوطی. کہہ نہیں رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. وہ تو حاجرہ کو اخیر میں خود یہ کہنا پڑا, اللہ امرک, اللہ نے حکم دیا آپ کو. تو ابراہیم نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا. بس یہ کہہ کر کے روانہ ہو گئے. اور ایمان حاجرہ کا کہ کہہ رہی ہے, روایتوں میں ہے اذا لیضیع اللہ تبارک و تعالی, آرام سے آپ تشریف لے جائیں, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. ایمان کیا حاجرہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کھجور کل ختم ہو جائے گی؟ کیا یہ پتہ نہیں تھا؟ میرے اور آپ کے گھر میں سال بھر کا ہوتا ہے پھر بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے. کیا یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ پانی کل کو ختم ہو جائے گا؟ یہ حج اور عمرے کے چکر تو بہت آسان ہے, لیکن اس حج اور عمرے کے پیچھے قربانیاں جو ہے نا وہ دلوں کو رلا دیتی ہے. یہ کوئی آسان نہیں ہے. ایسے ہی ان کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں قرار دے دیا کہ صفا مروہ پر دوڑو, یا ایسے ہی نہیں ان کی اداؤں کو قرار دے دیا. میں جب بھی صفا مروہ پر دوڑتا ہوں تو میری ایک دعا ہوتی ہے, اے اللہ سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے اکابرین امت میں سے, اکابرین میں سے, اللہ وہ یہاں دوڑی تھی پانی کی تلاش میں, اور میں دوڑ رہا ہوں ہدایت کی تلاش میں. اللہ تو نے ان کو پانی دیا تھا, اس بابرکت جگہ پر مجھے بھی ہدایت دے دے. یہ میری دعا ہوتی ہے. میں صفا پر بھی یہی دعا کرتا ہوں, میں مروہ پر بھی یہی کرتا ہوں, اللہ مجھے ہدایت دے دے. میں اس کے لیے دوڑ رہا ہوں. میرا دامن خالی ہے, کچھ نہیں ہے میرے پاس. میں اسی لیے آیا ہوں کہ تیرے گھر کی زیارت کرتوں اور اس کے انوار و برکات سے تو ایک رحمت کی نظر کر لے. تیرے کعبہ پر جب تو نظر کر رہا ہے تو مجھ باطن خبیث والے پر بھی اللہ نظر فرما دے. میرے قلب پر تھوڑی سی تیری نظر ہو جائے. یہ دعائیں کریں ہم وہاں, اور جی کو تلملا کر دعائیں کریں. وہ کیفیت ہونی چاہیے ہماری وہاں. وہ مقام ایسا ہے دعا کا کہ جس مقام پر ہمارا دل جو ہے وہاں
ایسا مضبوط ہو جائیں کہ اللہ سے گر گرا کر دعائیں کریں. تو حضرت حاضرہ رضی اللہ فرمایا تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جائیے ایمان دیکھیے مضبوط. چلے گئے، چند ہی دنوں میں کھجور بھی ختم. اچھا، حضرت ابراہیم جب بہت دور پہنچ گئے، جب جہاں سے اب حاجرہ ان کو نہیں دیکھ رہی تھی لیکن ابراہیم دیکھ رہے تھے، تو وہاں کھڑے ہو کر www.attableek.com The Reviver of Iman. بات فرما دے. اور یہاں پھل فروٹس وغیرہ، ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہدی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آگے دعا ہے کہ اللہ اس کو دعا بات فرما دے، یہاں پھل فروٹ عطا فرما دے. آج ساری دنیا میں جو چیز نہیں ملتی وہ وہاں ملتی ہے. بہت سی چیزیں یہاں نہیں ملتی لیکن وہاں ساری چیزیں ملتی. یہ ابراہیم کی دعا کا ثمرہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، سنو، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں قربانیوں کے بعد دعائیں قبول ہوئی، امت کو تعلیم دی قرآن پڑھنے والوں کو، تم بھی پہلے قربانی دو، اللہ تمہیں مستجاب بنائے گا. پہلے کچھ اللہ کے لیے کرو تو صحیح، پھر مستجاب بنائے گا اللہ، پھر دعاؤں کو قبول کرے گا. ذرا راتوں میں کچھ اٹھنا ہو، 2-4 رکعتیں پڑھنا ہو اللہ کے سامنے. والناس نیام، سارے لوگ آرام سے سو رہے ہیں، تم اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رو رہے ہو. کچھ کرو تو صحیح. والناس نیام، اور تم اٹھو، جی لگاؤ اللہ سے، رو اس کے سامنے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر دعا کی، چلے گئے. اب یہاں پانی ختم ہو گیا، پانی کی تلاش میں دوری، صفا مروا صفا مروا صفا مروا. اتنے میں جبریل وہاں آئے. فی روایتن اپنا پر مارا جبریل نے، اور فی روایتن اپنا پاؤں مارا. لیکن جبریل کا پاؤں اور جبریل کا پر مراد ہے، اسماعیل کا نہیں. یہ بعض لوگ غلط بیان کر دیتے ہیں کہ اسماعیل کے پاؤں رگڑنے سے نکلا. پاؤں اسماعیل کا نہیں، جبریل کا پاؤں یا جبریل کا پر. پانی نکلا اور حاضرہ نے دیکھا، وہ آئی، اس کی باؤنتری کر لی، کنواں بنا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رحم کرے یرحم اللہ، اللہ رحم کرے حاضرہ پر. اگر وہ باؤنتری نہ کرتی تو یہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عظمت باقی رہے، عظمت باقی رہے. بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاضرہ نے قبیلہ جرہم کا وہاں گزر ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں رہنے دو گے؟ فرمایا رہنے کی اجازت ہے، پانی پر قبضہ نہیں، پانی قبضے پر ہمارا ہے، ہمارا کنواں ہے. ہاں تم پانی لے سکتے ہو. اس کے 3 سال کے بعد اجازت ملی. میں اور آپ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ معصوم بچے اور بیوی کو چھوڑ کر آئے اور 3 سال کے بعد اب ابراہیم کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ ملاقات کے لیے. لیکن سواری سے اترنا نہیں ہے، سواری پر بیٹھے بیٹھے ملاقات کرو. ابراہیم ربہ بکلمات، یہ کوئی ایسے ابتلاعات نہیں ہے جو آج کل کے پیپر کے امتحانات ہو. آپ اتنی پر گئے اور تو 3 سال کے بعد جب پہنچے ہیں تو حاضرہ کہہ رہی ہے اتریے. میں آپ کی فرمایا نہیں، اجازت نہیں. تو پتھر لے آئی اور اس پتھر پر پاؤں رکھے ابراہیم کی، اونٹنی کو بٹھا دیا اور پانی لائی اور آپ کا چہرہ دھو دیا، آپ کا سر صاف کر دیا، آپ کے پاؤں دھو دیے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہی پتھر ہے جو بعد میں تعمیر کعبہ میں کام آیا، اور یہ وہی پتھر ہے جو وہاں پر رکھا ہوا ہے، جو ہے نا مقام ابراہیم، یہ وہی پتھر ہے، اسی پر پاؤں رکھا تھا اور دھو دیا. اور دھونے کے بعد اب میں چلتا ہوں کہہ کر روانہ ہو گئے. شاید حاضرہ کے دل میں آیا ہوا ہوگا، شاید یہ کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس سے بہتر تو نہ آتے تو اچھا ہوتا. منہ دکھا کر چلے گئے. اس کے 4 سال کے بعد پھر اجازت ملتی ہے کہ جا کر کے اب ذبح کرو. امتحان پہ امتحان. اور اب جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور تیرے ذبح کا مجھے حکم دیا گیا ہے. تو وفادار بیٹا کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر، اس لیے کہ بیٹا جانتا تھا کہ میرا باپ نبی ہے
اور نبی کا خواب وہی ہے، اللہ کی طرف سے، افعل ما تؤمر، اور ستجدنی انشاءاللہ۔ مسئلہ بڑا کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔ 10 بکرے ذبح کر کے فریز میں بل لینا اور عنوان قربانی دے دینا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن ایک بیٹے کو ذبح کرنا، جبکہ ایک بیٹے کو بخار آ جائے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ انداز لگائیں۔ اس لیے فرمائے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، ستجدنی۔ البتہ آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے، سورہ صافات میں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، مجھے پیشانی کے بل لکھنا، اس لیے کہ چہرہ سامنے ہوگا تو محبت باپ جو ہے وہ کیسے چھری چلائے گا، مجھے الٹا لٹا اور نیچے سے چلاؤ، اور بس یہی کیا۔ لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، یہ تو ایک امتحان تھا، اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اللہ نے لیم بھیجا جنت سے اور اس کو ذبح کیا گیا، جو بدلہ تھا اسماعیل علیہ السلام کا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ جو قربانی کر رہے ہیں نا، یہ قربانی حقیقت میں اپنی اولاد کا بدل ہے جو اللہ کے دربار میں پیش کی جا رہی ہے، اسے معمولی نہ سمجھے۔ اس لیے یہ جو تحقیر کے ساتھ آج کل قربانیوں کے مسائل میں کہ کم سے کم پیسوں میں قربانی ہو جائے، کم سے کم پیسوں میں قربانی ہو جائے، جبکہ ہم اپنے ذاتی اغراض کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں، اور اپنی اولادوں کو قربانیوں پہ لاؤ، ان کے سامنے قربانی کے مسائل بیان کرو، اور اگر آپ باہر قربانیاں دیتے رہو گے اور یہاں قربانی نہیں کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ عظیم المرتبہ سنت ختم ہو جائے گی، اور ہماری اولادیں اس کو بھول جائے گی کہ کوئی ہماری اسلامی ہسٹری بھی ہے اور کوئی عبادت بھی ہے قربانی، یہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں بھی اپنی قربانیاں کرو تاکہ ہماری اولادوں کو یہ طریقہ معلوم رہے کہ یہ ہماری ایک عبادت ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یہ میرے والد، خود حضور نے فرمایا کہ میرے والد ابراہیم کی یادگار ہے یہ۔ تو اس مسئلے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، اور اب کامیاب ہونے کے بعد پھر جب اسماعیل بڑے ہو رہے ہیں تو اس کے بعد پھر ابراہیم جا رہے، اب حکم مل رہا ہے تعمیر کعبہ کا، اور اب تعمیر کعبہ کے اندر ابراہیم تعمیر کرتے جا رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جا رہے ہیں، اور ان دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کے اس کعبہ کو بنایا، جس کی کتنا بڑا بنایا تھا سب کو۔ یہ حتیم جو ہے وہ اندر میں تھا، حتیم بھی کعبہ کے اندر تھا، لیکن مشرکین مکہ نے پیسے کم پڑ گئے اس لیے اس کو نکال دیا، لیکن یہ بھی کعبہ ہی کا حصہ ہے، اس لیے جس نے اس میں نماز پڑھی اس نے بھی گویا کعبہ میں نماز پڑھی۔ بہت اونچا مقام ہے حتیم کا، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بڑی پتے کی فرمایا کرتے تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ حتیم کے لیے سبب جو بھی بنا کہ مشرکین کے پاس پیسے کم پڑ گئے اور انہوں نے چھوٹا کر دیا، لیکن فرمایا اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس لیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اپنے زمانے میں جب سن ہجری 63 میں یزیدی لشکر نے حملہ کیا اور کعبۃ اللہ کے اوپر آگ کے گولے پھینکے تو کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا، اور جس کی وجہ سے دیواریں جل گئی۔ اب نئے سرے سے بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، ابن عمر ابن عباس نے منع کیا کہ نہ بناؤ۔ ابن زبیر نے فرمایا، عبداللہ ابن زبیر نے، کہ تمہارے گھر کو اگر آگ لگے اور اس طرح ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو یہ اللہ کا گھر ہے۔ پھر حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس سلسلے میں کوئی روایت ہے تعمیر کعبہ میں؟ تو فرمایا کہ ہاں، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد نبی علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ اس کعبۃ اللہ کو توڑ کر بنیاد ابراہیم پر بنا دے، یعنی حتیم کو اندر لے لے اور کعبہ نیچا کر دے، اس لیے کہ ابراہیم نے اتنا اونچا نہیں بنایا تھا، اور 2 دروازے تھے، ایک داخلہ ایک نکلنے کا۔
لیکن حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اگر میں ابھی توڑنے جاؤں گا تو یہ تیری قوم مکہ والے ابھی مسلمان ہوئے ہیں، یوں کہیں گے ہمیں مسلمان بنا کر کے ہمارے کعبہ کو توڑ دیا، اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے اس کعبہ کو باقی رکھا اختلاف سے بچنے کے لیے، اور اسی میں نماز پڑھی، اسی کا طواف کیا۔ لیکن حدیث مل گئی تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے زمانے میں بنیاد ابراہیم پر بنایا، حتیم کو اندر لے لیا، نیچا کر دیا، 2 دروازے بنا دیے۔ پھر عبد الملک ابن مروان جب بادشاہ بن کر کے آیا اور عبداللہ ابن زبیر سے مقابلہ ہوا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نواسے ابو بکر صدیق کو شہید کیا، اس نے پھانسی دے دی، اور اس کے بعد دشمنی میں عبداللہ ابن زبیر کے بنائے ہوئے کعبہ کو بھی توڑ دیا، اور پھر اصل جو مشرکین کا بنایا ہوا تھا اسی طرز پر جو اس وقت ہے، یہ عبد الملک ابن مروان کا بنایا ہوا ہے۔ اس کے بعد جب ہارون رشید کا زمانہ آیا تو ہارون رشید نے پھر کہا، امام مالک سے مسئلہ پوچھا کہ میں پھر بنیاد ابراہیم پر بنا دوں، تو امام مالک نے منع کیا کہ نہیں، اب اس کو ایسا ہی رہنے دو، اس لیے کہ ہر بادشاہ اگر کعبہ کو توڑتا رہے گا اور بناتا رہے گا تو کعبہ کی عظمت ختم ہو جائے گی، اس لیے پھر وہ اسی طرز پر رہا۔ کعبۃ اللہ جو ہے، جو عبد الملک ابن، اس میں جزی ترمیم کوئی پتھر نکلتا ہے تو وہ رکھ دیتے ہیں، باقی وہ اپنی اصلیت پر ہے۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سبب جو بھی بنا، یہ واقعہ پورا جو میں، یہ سبب جو بھی بنا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ کعبہ کا کچھ حصہ باہر بھی رہے۔ اور فرمایا اس میں حکمت اللہ کی یہ ہے کہ وی آئی پی لوگ تو کعبہ کے اندر جاتے رہیں گے، میرے غریب بندوں کو کعبہ میں جانا کب نصیب ہوگا، اس لیے حتیم کا حصہ نکال کر کے فرمایا تم غریب بھی چلے جاؤ تاکہ کعبہ میں جا کر دل کو تسلی ہو جائے۔ بہت زبردست حکمت بیان فرمایا بندوں کی دل جوئی کے لیے اللہ نے اتنے حصے کو نکال دیا۔ اس لیے حتیم میں جو نماز پڑھتا ہے سمجھتا ہے میں بھی کعبہ ہی میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دل جوئی کے لیے۔ حکیم صاحب سے کسی نے مکۃ المکرمہ میں سوال کیا تھا، حکیم صاحب بھی بڑے مزے کے جواب دیتے تھے۔ فرمایا کہ حضرت اللہ اتنا بڑا ہے تو اس کا گھر اتنا چھوٹا کیوں؟ جب اللہ اتنا بڑا ہے تو گھر اتنا چھوٹا کیوں؟ حکیم صاحب نے فرمایا اللہ تو چاہتا اپنا مکان مکے سے جدہ تک کا بنا دیتا، لیکن تم طواف نہ کر پاتے تو تم پر رحم کھا کر اللہ نے چھوٹا سا بنایا تاکہ تم طواف کر سکو۔ تو بہرحال ہر چیز میں اللہ کی ربوبیت ہے، محبت ہے، ربوبیت محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، ہر چیز میں اللہ کا پیار ہے، محبتیں۔ یہ میں نے مختصر سے ایک تاریخ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کی پیش کی، اور جب یہ امتحانات میں کامیاب ہوئے تو اب اللہ نے انعام دیا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بناؤں گا۔ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری نسلوں کو بھی۔ تو اللہ نے فرمایا ظالمین کو یعنی کافرین کو نہیں دوں گا، یہ عہدہ جو ہے یہ کافرین، نبوت ان کو نہیں۔ پھر فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کعبۃ اللہ کو اللہ نے مثابہ بنایا۔ مثابہ کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے وہاں جو ہیں یہ جو بچے یہاں کے ان کو تو نہیں پتا، ہمارے وہاں جو ہے یہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے گاؤں سے باہر ایک جگہ بنائی جاتی ہے، وہاں سارے گاؤں کے لوگ آ کر کے پانی پلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مثابہ۔ اللہ نے کعبۃ اللہ کو مثابہ کہا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ مثابہ پر صبح شام جاتے ہیں پانی پینے کے لیے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پلا لیا تو اب ضرورت نہ رہی، ہر وقت جاتے۔ لفظ مثابہ کہہ کر اللہ نے اشارہ کیا میرا کعبۃ اللہ ایسا ہے کہ جہاں تم بار بار آتے رہو تاکہ بیٹری چارج ہوتی رہے، دلوں میں نورانیت پہنچتی رہے، قلب اللہ سے جڑا رہے، اور وہاں جاتے ہیں تو کیفیت ہی عجیب ہو جاتی ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، بشرطے کہ طالبانہ دل لے کر کے جائیں، طالب والا دل لے کر کے جائیں تو ایک عجیب و غریب کیفیت وہاں ہو جاتی ہے۔ حق تعالی جل شانہ جو حجاج کرام جا رہے ہیں اللہ ان کے حجوں کو قبول فرمائے، حق تعالی جل شانہ حج مبرور اور مقبول بنائے، اور
بے شمار ابدال غوث قطب وہاں آتے ہیں حج کے اندر، ہمیں نہیں پتا ہے۔ اللہ ان کی دعاؤں کے ساتھ، ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ اللہ نصیب فرما دے، اس لیے کہ وہ غوث قطب ابدال اللہ کے مقرب ترین بندے وہاں ہر سال ہوتے، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے، پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن ان کا رونا دھونا تو حجاج کرام کو بھی میں جب وہاں ہوتا ہوں تو کہتا ہوں کہ تم یہ دعا کرو کہ یہاں جو تیرے نیک بندے آئے ہیں ان کی حجوں کے صدقے میں ہمارا حج قبول کر لے، اور ہم یہاں رہ کر کے دعا کریں کہ اللہ جو وہاں رو رہے ہوں گے، جو تیرے نیک اور مخلص بندے، اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما دے، تاکہ ہماری بھی زندگی بن جائے اور ان دنوں کو جو ابھی چل رہے عبادت میں کچھ نہ کچھ عبادتوں میں گزار دے اور اللہ اللہ کرتے ہوئے گزاریں۔ بہت مبارک دن ہیں، بہت مبارک راتیں ہیں، اللہ جل شانہ و من والہ۔ تاریخ، واقعات، تفسیر بہت لمبی ہے قرآن کریم میں، لیکن میں نے اس کو مختصر کر کے پیش کیا ہے۔ اللہ ہم تمام کو اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، جو قربانی کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ حق تعالی جل شانہ و من والہ ہمیں تمام انوار اور برکات جو ان دنوں میں اتر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔